ہر کہانی کا ایک راز ہوتا ہے اور ہر راز کے پیچھے ہوتی ہے ایک چیخ جو صرف کچھ لوگ سن سکتے ہیں۔ کراچی کے ڈی ایچ اے جیسے پوش ایریا میں ایک فلیٹ میں 9 مہینے سے ایک عورت کی لاش پڑی ہو اور کسی کو پتہ تک نہ چلے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی ہوا۔ 8 جولائی 2025 کو جب پولیس نے ایک فلیٹ کا دروازہ توڑا تو اندر جو منظر تھا وہ دیکھ کر کسی کا بھی دل ہل جائے۔ ایک پرانی سڑ چکی لاش، اور وہ کسی اور کی نہیں، پاکستانی ایکٹریس اور ماڈل حمیرہ اصغر کی تھی۔ پوسٹ مارٹم سے پتا چلا کہ حمیرہ اکتوبر 2024 میں ہی مر چکی تھی۔ سمجھ رہے ہو؟ مطلب 9 مہینے تک اس کا جسم اسی کمرے میں پڑا رہا۔ کسی نے چیک نہیں کیا، کسی نے سوچا بھی نہیں کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ بلڈنگ کے سیکیورٹی گارڈ سے جب پوچھا گیا تو اس نے پہلے جواب دیا کہ یہاں سے کوئی سمیل نہیں آئی تھی، مگر پھر بعد میں جب پریشر بڑھایا گیا تو اس نے کہا کہ 4-5 دن بعد سمیل ضرور آئی تھی، لیکن اس نے رپورٹ نہیں کی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سیکیورٹی گارڈ جھوٹ بول رہا ہے یا پھر کال ڈیٹا انکمپلیٹ ہے۔ لینڈ لارڈ کا بھی بڑا عجیب رول ہے۔ 2018 سے اس کا اور حمیرہ کا جھگڑا چل رہا تھا۔ وہ فلیٹ رینٹ پہ لیتی تھی، لیکن جب لینڈ لارڈ نے رینیو کرنے سے منع کر دیا تو حمیرہ نے کورٹ سے اسٹے آرڈر لے لیا۔ پھر وہ رینٹ کورٹ میں جمع کرواتی رہی۔ جب اس کو پیسے ملتے وہ رینٹ جمع کرتی اور لینڈ لارڈ کا نمبر بلاک کر دیتی۔ مئی 2024 میں اس نے رینٹ دینا بند کر دیا اور اسی ٹائم اس کی زندگی بھی شاید ختم ہو گئی۔ کورٹ کیس چلتا رہا، نوٹسز لگتے رہے، مگر فلیٹ کا دروازہ نہیں کھلا اور اندر لاش سڑ رہی تھی۔ ایک اور عجیب بات ہے کہ فلیٹ کے سامنے جو لوگ کرائے پر رہتے تھے وہ لوگ سپٹمبر سے فروری تک گھر موجود نہیں تھے، تو نیچرلی انہوں نے کوئی سمیل محسوس نہیں کی۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ جو کورٹ کے لوگ بار بار دروازے پر نوٹسز چپکا رہے تھے انہوں نے بھی کبھی اندر سے آنے والی بو محسوس نہیں کی۔ 9 مہینے تک لاش وہیں گلتی سڑتی رہی، لیکن کسی نے نوٹس نہیں کیا اور نہ ہی کسی نے اندازہ تک لگایا کہ اندر ہو کیا رہا ہے۔ اس کی ڈائری بھی ملی جس میں اس نے اپنے فون اور آئی پیڈ کے پاسورڈز لکھے تھے۔ پولیس نے ان ڈیوائسز کو ان لاک کیا اور وہی میسیجز ملے، ہیلو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مطلب حمیرہ نے اپنے آخری لمحوں میں لوگوں سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن کسی نے اس کی آواز نہیں سنی۔ اس کا فون جب مل گیا تو اصل کہانی وہاں سے کھلنے لگی۔ اس نے اپنی موت سے تھوڑی دیر پہلے 10 لوگوں کو میسیج کیا، بس ایک لفظ ہیلو، اور پھر لکھا مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ سوچو ذرا کتنا ڈیسپریٹ ہوگا بندہ جب وہ صرف یہ کہہ رہا ہو کہ بات کرنی ہے اور کوئی رپلائی نہیں کرتا۔ یہ 10 لوگوں میں اس کا اپنا بھائی بھی تھا اور اس نے بھی جواب نہیں دیا۔ اس کا فون 3 دن تک آن رہا، کسی نے کال نہیں کی، کسی نے چیک نہیں کیا۔ 3 دن میں بندہ مر گیا اور دنیا جیسے سوئی رہی۔ اس کی والدہ کا یہ بیان تھا کہ حمیرہ نے مدد مانگی تھی، بولی کہ اس کی سم بلاک ہونے والی تھی۔ ایک کزن سے اس نے کہا تھا کہ اس کے لیے ایک نئی سم نکال دے، اور اس کی ایکس بھابی نے تو سیدھا الزام لگایا کہ اس کے بھائی نوید نے اس کو مینٹل ٹارچر کیا، اسے گھر سے نکال دیا اور پراپرٹی کے معاملے میں اسے پریشان کرتا تھا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کی ڈیتھ کے بعد کسی نے نوٹس تک نہیں کیا کہ وہ 9 مہینے سے غائب ہے۔ نہ سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ، نہ میڈیا پہ کوئی مینشن، نہ فیملی نے فالو اپ کیا۔ انویسٹیگیٹرز نے لوگوں کی ایک لسٹ بنائی جن سے وہ کنیکٹڈ تھی، جم ٹرینر، ٹیکسی ڈرائیور، واچ مین، سب سے پوچھا جا رہا ہے۔ جب پولیس نے اس کا جسم فلیٹ کے روم میں دیکھا تو ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، ساتھ ہی ڈٹرجنٹ سے بھیگے کپڑے بھی ملے جیسے وہ لانڈری کرنے والی تھی، اور وہاں ایک سگریٹ کا فلٹر بھی پڑا تھا۔ لیکن یہ کلیئر ہو گیا کہ اس کی موت کا تعلق ڈرگز یا اوور ڈوز سے نہیں تھا۔ حمیرہ کا کوئی ڈرگ یوز کا ریکارڈ نہیں تھا، وہ ڈرگز کے بالکل خلاف تھی
اس کی ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں جہاں وہ اوپنلی اس کے اگینسٹ بات کرتی تھی. نہ اس کے سامان میں نہ اس کے سرکل میں کوئی نشہ یا ڈرگ ایبیوز کا کلو ملا. پولیس نے کہا ڈرگز کا کوئی سین نہیں. وہ فٹ تھی، جم کرتی تھی، ہیلتھ کانشیس تھی. لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا یہ نیچرل ڈیتھ تھی؟ کیا اس نے خودکشی کی؟ کیا کسی نے اسے مارا یا اسے کسی نے ایسی حالت میں چھوڑ دیا کہ وہ اکیلی ہیلپ لیس ڈیسپریٹ ہو گئی؟ یہ صرف حمیرہ کی موت نہیں ہے، یہ ایک سماج کی بے حسی کا سرٹیفکیٹ ہے، جہاں ایک عورت 10 لوگوں سے مدد مانگتی ہے اور سب چپ رہتے ہیں. اپنا بھائی تک جواب نہیں دیتا. حمیرہ کی کہانی ہمیں صرف اس کی موت نہیں بتاتی، یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ ہم کتنے تنہا ہو چکے ہیں. اس پر سوال اٹھتا ہے کہ 9 مہینے تک وہ زندہ لوگوں کی دنیا سے غائب رہی اور کسی نے پوچھا تک نہیں. ایک عورت جسے ہم نے اسکرین پر دیکھا، جسے ہم نے پسند کیا، وہ تنہا مر گئی اور اس کے ہیلو کا جواب تک نہیں ملا. عجیب بات ہے. کیا یہ صرف اس کی کہانی تھی یا یہ ہم سب کی بے حسی کا سرٹیفکیٹ ہے؟ ہم سب سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، سٹوریز پوسٹ کرتے ہیں، ریلز شیئر کرتے ہیں، لیکن جب ایک ریئل انسان ہیلپ مانگتا ہے تو ہم سب بیزی ہوتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں. سوچو اگر وہ 10 میسیجز تمہیں آتے تو تم کیا کرتے؟ کیا صرف سین کر کے چھوڑ دیتے یا کسی کی زندگی بچا لیتے؟